بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہنے دیجئے حق اور باطل کا جہاد، اور ایک طرف علی ہے اور ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے بڑے خیبر چھوڑ کے بھاگے تھے۔ میں اس منظر کو جو اس وقت وہاں چل رہا ہے نا، اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا اور اپنے ہی شعر، اپنے ہی کلام کے 2 مصرے اور سناؤں گا جی۔ اور وہ مصرع یہ ہے کہ جنگ تم نے شروع کی تھی، ختم ہم کریں گے۔ عالم اسلام جڑنے جا رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں جی۔ حتیٰ سعودی عرب نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے جی۔ تمام عرب ممالک آہستہ آہستہ رابطے میں آ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ منظر ایسا لگ رہا ہے جیسے احد کے میدان میں علی آ رہے ہو۔ آج کا زمانہ بھائی، آج کا زمانہ مولا علی کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک جملہ ہو گیا جو شعر سنانے چاہ رہا ہوں اپنا ہی۔ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ مجھے 1400 سالوں میں بتاؤ، کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا علی والا نہیں ہے تو کون ہے؟ کتابوں میں لکھنا اور ہے۔ میں چند جملے کہنا چاہوں گا، اور میرے بچے اگر اس کا کلپ بھی بنانا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ جو ابھی کچھ دن پہلے تک فتویٰ دے رہے تھے فلسطین کا جہاد واجب، پاکستان میں ہمارے سارے محترم مفتیوں نے فتوے دیے کہ فلسطین میں جا کر اسرائیل کے خلاف لڑنا جہاد واجب۔ آج جب ایران جہاد کر رہا ہے تو تمہیں سانپ سونگ گیا؟ کہاں ہیں ہمارے وہ لوگ؟ تم میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ حمایت کا اعلان کرو، مگر نہ وہ تمہارے فتوے پہ جہاد کر رہا ہے نہ تمہاری حمایت کا محتاج ہے۔ مسلمانوں کو جڑنا پڑے گا، ختم کرو اس بات کو۔ مستقبل اہل بیت والوں کا ہے جی، کل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ مستقبل ان کا ہے جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کو آنا ہے اسی دروازے پر، سب کو اسی دروازے پر آنا ہے۔ کیسے نہیں آئیں گے؟ جنت ان کے بغیر ملے گی نہیں۔ باہر کوئی ہوگا علامہ، مولانا، مفتی، لیکن جیسے ہی فرش عزا پر آیا حسین کا فقیر۔ اور اس جگہ کا حسن یہ ہے، مولانا حافظ احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے، اس جگہ کا حسن یہ ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا ہو، میں اور جملہ بڑا کر دیتا ہوں، جو کربلا کی اینک سے دیکھتا ہو وہ بد اعتماد نہیں ہوتا، وہ خود اعتماد ہوتا ہے۔ کوئی چیز کم نہیں ہے۔ پہلے دن جب حملہ کیا، جواب دیا نا ایران نے، تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں نے لمبی لمبی زبانیں بولنا شروع کی۔ ایران اور اسرائیل، اس کے پاس ہے کیا جو جواب دے گا؟ یہ کس سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب 5ویں دن وولٹیج کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ وولٹیج جب کم ہوتا ہے نا، پنکھا ہلکا ہونے لگتا ہے، وہ بلب بھی بجھنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور اب سارے صحافیوں کا وولٹیج، خاص طور پر مہمانوں کا، صحافی نہیں کر رہے یہ بات،
زیادہ تر جو مہمان بیٹھے تھے نا اب ان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا ہے، اب ان کا حلیہ بدلنا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے آنے کے لیے بلندتر صلوات. اب دیکھیے ہم بہت دیر سے بیٹھے ہیں ممبر پر آ کر، مگر میں مجلس تو پوری پڑھوں گا. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سارا مضمون 10 منٹ میں کیسے بیان ہو. بڑا مشہور واقعہ ہے، ہندوستان کا نقن صاحب کو بلایا گیا اور عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب پیچھے بینر پہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ سیمینار کا موضوع کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور نقن صاحب کے پاس 5 منٹ رہے، 5 منٹ باقی رہ گئے تھے اذان ہونے میں. تو بانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا آیت اللہ، اور اب آپ سے 5 منٹ ہی استفادہ ہو پائے گا. انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، میں تو 1 منٹ میں بات کروں گا. ممبر پر آئے، مائک کے سامنے آئے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. ایک جملے میں نبی کی 63 برس کی زندگی کو اگر میں طالب علم کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی. ساری زندگی یا توحید سمجھائی یا علی کی ولایت. یہ خلاصہ ہے نبی کی زندگی کا. آپ جتنے بھی واقعات ہیں سرکار کی زندگی کے، انہیں آپ دیکھیں گے تو انہی دونوں باتوں کی طرف، انہی دونوں باتوں کے گرد گھومتے نظر آئے. کوئی ایک دن نہیں گزرا جو دن علی کے بغیر گزارا ہو. اور اگر کبھی چھوڑ کر گئے تو امت کو خلیفہ دے کر گئے. ہاں، ایک دن چھوڑ کر گئے تھے سرکار، ایک مرتبہ چھوڑ کر گئے تھے تو امت کو خلیفہ دے کے چلے گئے. نبی کا سایہ نہ ہونے کی کوئی 15-20 علتیں تو اس طالب علم نے جوڑی ہیں احادیث کی روشنی میں. ایک علت بتا دیتا ہوں. نبی کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا. سرکار کا سایہ نہیں تھا. جس کا سایہ نہیں تھا، اہل سنت علماء نے تو اس پہ کتابیں لکھی ہیں، ہمارے بزرگ علماء نے بھی اس پہ کتابیں لکھی ہیں. بحار الانوار کے اندر مولا علی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے جمع ہو کر، اور زیادہ تابعین تھے، کچھ صحابی تھے، انہوں نے جمع ہو کر مولا سے فرمایا صف لنا نبینا، یا علی ہمیں ہمارے نبی بتائیں کہ کیسے تھے، اور ایسے بتائیں کہ کأننا نراہ، کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو مولا علی نے نبی کے شمائل بیان فرمائے اس روایت میں، منہ سر سے لے کے ناخن پا تک نبی کے فضائل پڑھیں مولا علی نے، اور زیادہ بہتر بھی علی ہی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے. اب نبی مکرم نے 63 برس کی زندگی گزاری ہے. کوئی نبی کا 6 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے 4 سال کا ساتھی ہے، اور کوئی نبی کے 2 سال کا ساتھی ہے. نبی تو وہ بتائے گا کہ جو نبی کی گود میں آیا ہو اور اس وقت تک گیا نہ ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا. وہ نبی بتائے گا نا. تو اب میرے مولا نے جس انداز سے نبی کی سیرت بیان فرمائی ہے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. خود مولا نے بھی فرمایا نبی کا سایہ نہیں تھا. جی، تو جس کا سایہ نہیں تھا، اب 2 مصرے سنیے. جس کا سایہ نہیں تھا، یوں بھی اللہ اکبر، نور کا سایہ ہمیشہ نور بھی بنتا رہا. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. ایک پل رہتے نہیں ہے در پیغمبر کے بغیر. ساری زندگی یا اللہ سمجھایا، بڑی عنایت، یا علی سمجھایا. یہ نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ،
ابھی تو میں نے غدیر شروع نہیں کیا، آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے صاحب رسالت پہنچا دیجئے۔ حافظ صاحب، ہاں حافظ صاحب تشریف فرمائیں۔ بلغ صیغہ امر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ ہے ولایت علی کے لیے۔ تبلیغی جماعت والوں سے بھی مجھے پیار ہے، مگر میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ میں اگر ولایت علی نہ ہو تو تبلیغ ہی نہیں ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے۔ اچھا مولانا، علماء سے توجہ چاہوں گا کہ لفظ بلغ ہے، ابلغ نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ابلغ ما انزل الیک من ربک۔ ابلغ باب فعل، بلغ باب تفعیل۔ وہ باب فعل کا امر، یہ باب تفعیل کا امر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑی دیر آپ گرامر سن لیجئے مجھ سے، آپ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلغ، آپ نے سنا ہوگا نا ذرائع ابلاغ، ادارہ ابلاغ، جی ایک مرتبہ بھی اگر خبر پہنچا دی جائے تو اسے ابلاغ کہتے ہیں، لیکن اگر بار بار پہنچانے کا حکم ہو تو وہاں ابلغ نہیں آئے گا، بلغ آئے گا۔ اے میرے حبیب بار بار پہنچائیے، بار بار پہنچائیے۔ اب بار بار، سرکار تو 2 مہینے کے بعد دنیا سے وصال فرما جائیں گے۔ غدیر کے واقعے کے بعد 9 ہجری کے ذی الحج کا، 10 ہجری کا ذی الحج کا مہینہ، اور 2 مہینے کے بعد سفر کے مہینے میں سرکار دو جہاں کی رحلت ہو جائے گی۔ اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بار بار پہنچائیے۔ تو بار بار سرکار نے کہاں پہنچایا؟ تو میرے عزیزو، حدیث پوری سنا کرو، اور پوری سنا کرو بھی، اور پوری پڑھا بھی کرو۔ سرکار نے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا قالوا بلا، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولا، من کنت مولا۔ اب تھوڑی سی اور اجازت دیں اہل علم مجھے، کہ مجھے اپنا ترجمہ کرنے دیں۔ من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ اس لیے کہ آپ اور جگہ بھی کنتو کا ترجمہ تھا کرتے ہیں۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، وہاں ترجمہ آپ نے کنتو کا کیا کیا؟ تھا۔ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ ایسے ہی من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کا مولا ہے۔ بھائی پہلو تو ہے نا، غور طلب بات تو ہے۔ یہ کہہ کر حضرت رکے نہیں ہیں، اس لیے کہ لفظ بلغ اعلان ہوا، الا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد، ہر شاہد پر واجب ہے کہ وہ غائب کو بتائے۔ کیا بتائے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ جو اعلان سن کے جا رہا ہے نا، جو یہاں موجود ہے، غدیر میں موجود ہے، جو شاہد ہے وہ غائب کو بتائے، یعنی واپس جانے کے بعد گھروں میں عورتوں اور بچوں کو علی پہنچاؤ۔ گھروں میں واپس جانے کے بعد اپنے علاقے میں رہ جانے والے لوگوں کو جو حج پر نہیں آئے انہیں علی پہنچاؤ۔ اور یہ کہہ کر اگر نبی خاموش ہو گئے ہوتے تو جب تک یہ 1.25 لاکھ لوگ زندہ رہتے علی کی بات ہوتی، مگر یہ نہیں کہا ہے نبی نے۔ فرمایا ہر والد پر واجب ہے کہ ولد کو بتائے، الی یوم القیامہ، قیامت تک علی پہنچائے۔ ہر باپ پر واجب ہے کہ مولا علی کی ولایت اپنے بچوں کو بتائے۔ ہاں باپ ہوگا تو بتائے گا۔ بتانا ہوگا۔ جی شیعہ حضرات مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ ہر جگہ مسجد علیحدہ، امام بارگاہ ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں؟
سب امام بار سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی مسجد بناتے ہیں، سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں، مگر آپ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں۔ مسجد کے ہال میں ہی مجلسیں کیوں نہیں ہوتی؟ مائک تو وہاں بھی ہے، ممبر تو وہاں بھی ہے، بیٹھنے کا فرش تو وہاں بھی ہے، پنکھے وہاں بھی لگے ہوئے ہیں، آپ مسجدوں میں مجلسیں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مسجدوں میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا۔ مسجد میں آنے کے احکامات ہیں، شرائط ہیں، مسجد میں ہر ایک بندہ نہیں آ سکتا۔ اب کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے، عیسائیوں نے شکایت کی کہ یا اللہ میں دین اسلام سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے۔ یا اللہ ہم نے مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہ بنایا تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہے۔ فلسفہ ہے، فلسفہ ہے اس کا۔ جب مولا حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت نے سارے حاجی حج کرنے آ رہے ہیں اور وارث کعبہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کعبہ جس کی وجہ سے سانس لیتا ہو وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا عباس ذرا انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا مولا کیسے؟ فرمایا خطبہ دو۔ کہ مولا کہاں ممبر لگاؤں؟ کہا نہیں، کعبے کی چھت پہ جا کے خطبہ دو۔ اور کعبے کی چھت پر حضرت عباس ایسے نظر آ رہے تھے جیسے آپ کی چھتوں پہ علم نظر آتا ہے، اور چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کیا کعبے کی طرف، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ امام حسین کی طرف اشارہ کیا جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایتھل، جس کی وجہ سے میں نے یہ خطبے کا پہلا جملہ سنا دیا، وہ جملہ جو سنانے کا میرے مضمون میں آیا ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں ایتھل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ ایتھل کفرۃ، میں مولا کو ہاتھ، یہ مکے میں تو کافر ہے ہی نہیں، کافر کا تو داخلہ ممنوع ہے۔ عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان کا، کیونکہ مکے میں آ چکے تھے وہ لوگ جو امام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اب یہی لہجہ ہے اللہ کا، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، من دینکم، اے میرے مصطفیٰ تمہارے دین سے، فلا تخشون، خبردار ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔